جھوٹا الزام نمبر 5، یہ بھی میں عوام الناس سے مخاطب نہیں ہوں، صرف علماء کے ساتھ ہوں. عوام تو الحمدللہ مجھ سے محبت کرتی ہے، جبھی تو تمام مکاتب فکر کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور ان کی راسخ العقیدہ پبلک جو ہے نا، وہ کہتی ہے جی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہی اس وقت انجینئر محمد علی مرزا ہے، اس سے بڑا فتنہ امت میں پہلے پیدا نہیں ہوا. ظاہر فتنہ تو ہے، آزمائش تو آپ کے لیے بن گئی ہے، کیونکہ آپ کا رلائے جن کتابوں پہ تھا انہی کتابوں میں سے وہ عقائد بتا رہے جو آپ نے اپنی پبلک سے چھپائے ہوئے تھے. انہیں بخاری اور مسلم میں نے تو نہیں حدیثیں ڈالی ہیں، یہ تو پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. تو اگر میں بتا رہا ہوں تو مجھ پر غصہ کرنے کی بجائے امام بخاری امام مسلم پر غصہ کریں اور اپنی آخرت برباد کریں. لیکن یہ میں نے الزامی بات کی ہے، اپنی آخرت برباد نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کو حجت مانیں اور سر تسلیم خم کریں، پکے مسلم بنیں. یہ 5واں الزام بھی دور حاضر کے ایک بہت بڑے مناظر، جنہیں مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے، حافظ عمر صدیق صاحب، انہوں نے بھی بائی نیم ایک آڈیو ریکارڈنگ کے اندر مجھ پر 5 جھوٹے الزامات لگائے ہیں. آڈیو ریکارڈنگ ان کی موجود ہے. علیکم ورحمۃ اللہ. یہ شخص مرزا محمد علی جیلمی ہے، جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے، سادہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ. سیدنا معاویہ کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے اور یہ تقی باز ظالم ہے. تو طلاق کے مسئلہ میں بھی اس کو شدید ٹھوکریں لگی ہیں، جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید اور احادیث صحیحہ دلیل کے مطابق ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شبہ. بھائیو، اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ان کی طرف سے 5 جو بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگائے گئے، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا جواب، علمی جواب دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جو عمر صدیق صاحب ہیں، میں ان کی پرسنلی بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر جو ہیں یہ دونوں ان کو بائی ڈاک بھجوائے بھی تھے کہ یہ علم کا میدان ہے، اسے پڑھیں. رافضیت، ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر موجود ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5A. اور دوسرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے، اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں. یہ بائی ڈاک ان کو گئے اور ان کی طرف سے خط بھی آیا، اور خط میں پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بڑی افسوسناک بات. وہ لوگ جو پوری دنیا کو کہتے ہیں کتاب و سنت کتاب و سنت، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خط کا آپ نے جواب بھی نہیں دینا، آپ کی چیزیں مجھے پتہ چل گئی ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا، اگر آپ سننی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ باتیں لوگوں کو نہ بتائیں. یہ جواب آیا ان کی طرف سے. یعنی وہی بات ہے کہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کسی حنفی کو بتا دیں، وہ کہتا ہے جناب ہمیں پتہ ہے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ طریقہ، لیکن یہ پبلک کو نہ بتائیں، ہمارے گاٹے فٹ ہو جائے گا. تو یہ پمفلٹ ان تک پہنچے ہوئے ہیں. مبشر بانی صاحب نے تو شاید نہیں پڑھے تھے، لیکن انہوں نے الحمدللہ پڑھے ہیں، اور انہوں نے جو جزیدیت کے خلاف علم بلند کیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اور انہوں نے جزید کے خلاف پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا، میں اس کی بالکل دل سے تائید کرتا ہوں. لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس پوری حقیقت کو سمجھیے. یزید کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ ایک پوری اسلامی نظام کی گراوٹ تھی جس کا نمائندہ بن کر یزید سامنے آیا، اور وہ جو گراوٹ ہے وہ 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے لکھ دی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی. بہرحال ان کے کامنٹ سنیے. کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے. ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی لینگویج اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو عربی پروننسیشن بھی صحیح نہیں کر سکتے، لحن جلی کرتے ہیں، کئی معاملات میں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو ان کی پازیٹیو چیزیں. ان کو تو کسی نے جاہل چھوکرا نہیں کہا، صرف اس لیے کہ ان کے مکتبہ فکر نے ان کو آن کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بھی کہیں، لیکن ایک اصول رکھیں. میں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی غلطیاں پکڑیں، المتوفیٰ 728 ہجری، تو ان غلطیوں کے بعد ان کے اوپر گرفت کریں اسی طریقے سے. انہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. منہاج السنہ کتاب میں 7ویں جلد کے اندر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے. اور حدیث متواتر کا انکار جسے پوری امت متواتر مانتی ہے، چاہے شیخ البانی ہو، چاہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہو، چاہے ابن تیمیہ سے پہلے محدثین ہو یا بعد والے، سب کے سب متواتر کہتے ہیں. حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں تو کفر ہے. تو آئے نا اب میدان میں
آپ کہیں نا کہ یہ جاہل چھوکرا، یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا کہ ہاں جی مفتی صاحب، آپ حافظ عمر صدیق صاحب، آپ دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کرنے والے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن اپنے بزرگوں پہ ہاتھ ڈالنا یہ بڑا جو ہے وہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کو تو کہا جا سکتا ہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت میں آئیں، جب خود چھوڑنا پڑ جائے نا پھر بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. تو اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یہ کسی مدرسے سے فارغ ہوا نہیں ہے. اچھا، میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہم اپنے لیکچرز کے اندر کب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کسی مدرسے سے پڑھے؟ ہمارا تو فخر ہی یہی ہے کہ ہم مدرسوں کے ان جو ہے وہ کنویں سے باہر نکل کر علم کی دنیا سے بات کرتے ہیں، کتاب و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں. اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے ہمارے منہ پر دے مارے. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں. بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے یا BAT بٹ ہے، یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتائے گی. اگر ہم کتاب اللہ سے بتاتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری ڈگری تو نہ مانے آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں. اور پھر ڈگری والی بات میں پھر وہی بات کروں گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دی ہوئی ہے. ساری آیات تو آپ کو بھی نہیں آتی ہیں. قرآن حکیم میں 1000 کے قریب آیات تو سائنس کی فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں. تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ کو سائنس کتنی آتی ہے؟ میرے سے زیادہ آتی ہے آپ کو. میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں الحمدللہ. تو اب میں کہوں کہ چونکہ آپ 1000 آیات کی تو آپ تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں بالکل جاہل ہیں، یا میں وہی الفاظ نعوذ باللہ استعمال کروں کہ جاہل چھوکرے ہیں، تو پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو یہ بات نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. تو یہ اور پھر وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی، وہ شیطان تھا جس نے آیت الکرسی کا یہ وظیفہ دیا کہ جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. تو حق بات کو قبول کرنا چاہیے دلائل کے ساتھ. کمنٹ نمبر 2، آپ یہ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب انسان اپنے مسلک کی محبت میں اندھا ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر کیا صورتحال بنتی ہے. کہتے ہیں یہ سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. میں اس کے اوپر کیا کمنٹس کروں؟ یہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا، سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو معذرت کے ساتھ عمر صدیق صاحب، میں الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا. میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے. میرے سینکڑوں شاگرد ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں، آپ کے اکثر علماء کا حال یہ ہے کہ وہ لحن جلی کا بھی خیال نہیں رکھتے. ان کو الف اور عین میں فرق نہیں پتا، سین صاد اور ثا میں فرق نہیں پتا، قاف اور کاف میں فرق نہیں پتا، دال اور ضاد میں فرق نہیں پتا. یہ الحمدللہ ہمیں تو یہ تجوید بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے، اور ہماری تلاوت بھی کتنی درجنوں تلاوتیں جو ہیں وہ میری تجوید کے ساتھ الحمدللہ نماز کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایک ریکارڈنگ میں اس میں بھی لگا دوں گا تاکہ ان کو پتہ چلے. اس کے بعد میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت سننے کے بعد ذرا اسی طریقے سے آپ اگر تلاوت کر کے دکھا سکتے ہیں تو پھر میں مانوں گا کہ ہاں جی آپ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید آپ ہم سے بڑے کو قاری ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم بہت بڑے قاری ہیں، لیکن الحمدللہ کئی عربیوں نے بھی میرا قرآن جب سنا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرے ساتھ عربی اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ کی تو بالکل پروننسیشن جو ہے عربک والی ہے، یہ کیسے ہے؟ تو میں نے بھائی پریکٹس کی ہے الحمدللہ عربی قاریوں کے ساتھ، ان کی کیسٹوں کے ساتھ، اور باقاعدہ طور پر فنی طور پر اس علم کو الحمدللہ حاصل کیا ہے. اور یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ، صحیح بخاری 7527، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن ترنم کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا. لہٰذا میں بھی اب اس پہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک دو صورتیں تو ضرور چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی ہو جائے، اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور یہ جب میری تلاوت اپلوڈ ہو جائے مثلا نمبر 112A میں سے ایک کلپ میں ڈالوں گا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کا، اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب کو کہ وہ اپنے اس جھوٹے بیان سے توبہ کریں اور مجھ سے معافی مانگے ویڈیو میں، کیونکہ آپ نے ویڈیو کے اندر ایک مسلمان پہ جھوٹا الزام لگایا ہے. ورنہ میں قرآن کی آیت آپ کو یاد کرواؤں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کا فتویٰ ہے، لہٰذا مجھ پہ کسی کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اپنے علماء کی فکر کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ذرا ان کا قرآن سنیں تو اللہ نے جلی زبر زیر کی بھی غلطیاں کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ قرآن یہ سادہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، یا اپنے علماء کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو اکثر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، یہ دعاد لفظ ہے عربی میں، رضی اللہ عنہ ہے. ہم نے تو کبھی رضی اللہ عنہ نہیں کہا، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو اس قسم کی بھی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو وہ اپنی وہی فتویٰ ان پہ لگائیں تو دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب ہو تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنے علماء کے اوپر بھی فتویٰ لگایا، ہمارے پہ بھی لگایا. کامنٹ نمبر 3، یہ اب سینسٹیو ایشو ہے، بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا. کہتے ہیں حافظ عمر صدیق صاحب یہ حضرت معاویہ کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، ان کو توفیق نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی جب انہوں نے کلپ ریکارڈ کروایا. یہ میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت معاویہ کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے کا جھوٹا الزام ہے جیسا کہ بریلوی حضرات اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم سے وہ آیات پڑھتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کے یہ رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ قرآن کی آیت ہے. اور یہ اسی طرح کا جھوٹا الزام ہے کہ اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ اہل حدیث کے ممبروں سے جو
حج تمتع کی پابندی والا معاملہ جامعہ ترمذی سے ڈسکس ہوتا ہے کہ سیدنا عمر نے حج تمتع پر پابندی لگائی تو ابن عمر نے ان کے بیٹے نے مخالفت کی، تو یہ حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں اہل حدیث حضرات، معاذ اللہ، اللہ توہین نہیں ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی شخص بھی معصوم نہیں، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، احترام اپنی جگہ رہے گا، تو کیا یہ سیدنا عمر کی میں اس کو توہین کہنا شروع کر دوں کہ آپ لوگ کرتے ہیں؟ تو یہ بالکل اس طریقہ کا ایک غیر علمی اعتراض ہے، یہ علم کا میدان ہے، جذبات کی بجائے علمی میدان میں حق بات کو قبول کریں اور حق بات ہی لوگوں سے بیان کریں۔ تو الحمدللہ میرے پہ جو فتویٰ لگایا تو میں آپ کو حافظ عمر صدیق صاحب یہ بائی ڈاک بھجوا چکا ہوں، اور آپ کا جوابی خط بھی آ چکا ہے، یہ ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور یہ 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یہ آپ تک پہنچ چکا ہے، آپ اس کا جواب دیں، یا ان کے جو چاہنے والے ہیں mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے اس کا PDF منگوا لیں، یا ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو پھر اس کا جواب دیں آپ۔ یہ علم کا میدان ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ جناب فلاں کے پاس ڈگری نہیں ہے اور فلاں جو ہے بکواسات کرتا ہے، خدا کے لیے وہ بکواسات نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اگر معاذ اللہ اس کو بکواسات کہہ رہے ہیں تو پھر ان بزرگوں کے اوپر لگائیں، چور سے پہلے چور کی ماں کو مارنا چاہیے نا، میں تو نقال ہوں جیسا کہ آپ نقال ہیں، بخاری اور مسلم سے آپ رفع الیدین نقل کرتے ہیں، میں باقی چیزیں بھی نقل کرتا ہوں، تو یہ تو نہیں کہ رفع الیدین میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اور یہ حافظ عمر صدیق صاحب وہ ہیں جو یہ جیلم شہر میں ان کو کوئی 2-3 سال پہلے بلایا تو انہوں نے بغیر نام لیے ہوئے میری طرف کنایا کیا، ننا مودودی، اندازہ کریں ننا مودودی۔ تو حافظ عمر صدیق صاحب میں ننا مودودی نہیں ہوں، آپ کے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مودودی سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ مودودی صاحب نے تو تاریخ کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت لکھی تھی نا، اس نے یہ 50 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی ہیں، تو آپ اپنا یہ جو ورژن ہے اس کو ریوائز کر لیں۔ اب آپ تقریروں میں یہ کہا کریں کہ یہ مودودی سے بھی بڑا فتنہ ہے، ننا مودودی نہ کہیں، کہا کریں بڑا مودودی، ٹھیک ہے؟ پھر میں کہوں گا کہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑی چیز ہے الحمدللہ۔ تو یہ جب جواب نہ ہونا پھر اس قسم کی بات ہے، تو یہ اکثر وہ پھر محاورہ بھی بولتے ہیں نا، ایک مودودی 100 یہودی، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک محاورہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں وہی خرابیاں آئیں گی جو علماء یہود اور نصارہ کے اندر آئی تھی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، اگر وہ گوہ کے سراغ میں داخل ہوئے تم بھی اسی میں داخل ہوگے۔ تو علماء یہود والا کردار ہمارے علماء بھی ادا کرتے ہیں، تو الحمدللہ مولانا مودودی 100 یہودی علماء پر غالب آئے خلافت و ملوکیت لکھ کر، تو صحیح ہے یہ بالکل، ایک مودودی 100 نہیں، میں کہنا چاہیے لاکھ یہودی علماء تو پاری جڑے ہے تے مسلمان نے پر کردار یہودی علماء ہے انہوں دا، لاکھ علماء پہ وہ بھاری ہیں، 1 لاکھ پہ بھاری ہیں، بلکہ ملینز پہ بھاری ہیں۔ تو یہ ایک ہے بس زہریلا جملہ بور دیں، کوئی توحید کی بات کرے کوئی یہ وہابی ہو گیا ہے، کوئی جو ہے وہ صحابہ کی بات کرے کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی اہل بیت کی بات کرے یہ شیعہ ہو گیا، کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اس کو کوئی اہل حدیث ہو گیا، اس طرح کوئی زہریلا جملہ بول دو تاکہ اگلے بندے کی مت ماری جائے۔ لیکن حافظ عمر صدیق صاحب اب لوگوں کی مت نہیں ماری جاتی، اب یہ انٹرنیٹ کا میڈیا کا دور ہے، اب لوگ حق بات قبول کرتے ہیں الحمدللہ، لوگ اندھے مقلد نہیں ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے۔ تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ جن باتوں کو بکواسات کہہ رہے ہیں نا، وہ 50 صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم سے، میں آپ کو نمونے کے طور پر بقول آپ کے جس کو آپ نے بکواس کہا ہے نا، میں اس کا حوالہ بھی دینے لگا ہوں، اور اب آپ دل تھام کر اس حوالے کو سنیں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ امام مسلم نے نعوذ باللہ من ذالک بقول آپ کی یہ بکواس کیوں نقل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، صحیح مسلم کے اندر، کہ میں یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں۔ یہ جو آج مامے اور چاچے بنے ہوئے نا، یہ حدیثیں بتانی نہیں چاہیے، امام مسلم نے تو عوام کے لیے لکھی تھی، حدیث قرطاس نہیں بتانی چاہیے۔ میں نے الحمدللہ حدیث قرطاس جو رافضیوں نے ہمارے گلے میں فٹ کی کہ وفات کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر علیہ السلام امیر المومنین، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئے تو رافضیوں نے فتنہ کھڑا کیا، میں نے جواب دیا نا، اہل سنت کا مقدمہ میں نے پریزنٹ کیا نا، مسئلہ نمبر 55B حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اب یہ آپ جس کو بکواس کہہ رہے ہیں نا، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں ہیں، علماء کے لیے نہیں ہے صرف۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر 4776 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ وہی بات ہے جس طرح قل انما انا بشر مثلکم، کسی کو پیڑ لگ جاتی ہے نا یہ سن کے، تو ان کو یہ صحیح مسلم کی حدیث سن کے پیڑ لگ جاتی ہے۔ صحیح مسلم 4776۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ رحمہ اللہ تابعی،
ان کا بیان ہے کہ میں ایک دن خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا تو میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ان کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھا. وہاں وہ اطاعت امیر کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کر رہے تھے. جب وہ بیان کر چکے تو میں نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے یہ حدیث خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے کانوں نے یہ حدیث سنی، میرے دل نے یہ یاد رکھی. اب وہ کیا کہتے ہیں، اب یہ علم کا میدان ہے حافظ عمر صدیق صاحب، گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیے گا، نہ اس صحابی نے لگایا ہے. اب وہ تابعی کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ کوئی تاریخی روایت اصول کافی نہیں میں پڑھ رہا، صحیح مسلم 4776، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، آپ ہمیں اطاعت امیر کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے امیر ہیں آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور نہ حق لوگوں کو قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29، ایک تابعی صحابی کو سکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے. اندازہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو اور لوگوں کو نہ حق قتل نہ کرو. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے سعودی عرب کے ایک مولوی کو جب حرم شریف کے اندر بتائی تو اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو گئے اس کے لیے. میں نے کہا بھائی مسلم میں لکھی ہے. وہ کہنا کہ تو کڈی ہے، میں کہ اتو گئی ہیں سن تسی چھڑ دیتی ہیں اسی پڑھ لئی نے. ٹھیک ہے نا، یہ تو علم کا میدان ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اب ادھر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ آپ کو سید خاندان میں پیدا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن جائے گا، جب تک اس کے اعمال نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں بن سکتا. تو یہ آیت پڑھی تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں وہ پریشان ہوئے، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا. تھوڑی دیر بعد یوں آنکھیں اٹھا کر انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں اللہ کے احکامات کے اندر اندر وہ حکم دے، اور جب وہ اللہ کے احکامات کے خلاف تم کہے تو معاویہ کی اطاعت نہ کرو. انہوں نے تو حافظ عمر صدیق صاحب یہ نہیں کہا کہ بکواسات بند کر، اتنے بڑے صحابی کے بارے میں تو بات کر رہا ہے، اور یہ بھی نہ کہیں گے صحابہ کا آپس کا معاملہ، وہ صحابی بھی نہیں تھا، وہ تابعی تھا خدا کے لیے. اور یہ بقول آپ کی اگر یہ بکواس ہے تو یہ امام مسلم نے نقل کیا اور انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا میں عوام الناس کے لیے حدیثیں نقل کر رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ صحیح مسلم سے تھا. اب میں ان کے گھر کی خبر بھی لیتا ہوں. جب تک اپنے باب بزرگ کا حوالہ نہ دیا جائے اس وقت تک سمجھ نہیں آتی. اب یہ الزامی جواب پھکی کے طور پہ میں دینے لگا ہوں، اینٹی وینم، کہ حافظ عمر صدیق صاحب آپ کے سب سے بڑے عالم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جتنے اہل حدیث علماء ہیں وہ 2 یا 3 واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں. جس طرح بریلویوں کے لیے احمد بریلوی صاحب ہیں اور دیوبندیوں کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، بالکل اس طریقے سے اہل حدیث کے لیے ان کے سب سے بڑے عالم جن کو وہ کہتے ہیں شیخ کل محدث اعظم میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، الحمدللہ حق گو انسان تھے. المتوفا 1320 ہجری، پورے 1900 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی. آج 2015 ہے، آج 22 اگست 2015 ہے، آج سے تقریباً 115 سال پہلے وہ فوت ہوئے. ٹرو جینٹل مین تھے، پوری زندگی حدیث کی خدمت کی، اور باقی مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. ایون اہل تشیع بھی، بریلوی بھی اور دیوبندی بھی ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان کی بڑی پازیٹیو پالیسی تھی اور انہی کی محنت ہے. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے 1885 کے اندر ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھ کر اہل حدیث نام کو رجسٹرڈ کروایا تھا. یہ وہ ہیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب. اور اس کو جو ہے وہ حنفی جو ہے نا وہ اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں. میں تو ان کو سلام کرتا ہوں اس بات کے اوپر. اس سے بھی بہتر تھا اپنے آپ کو مسلمان رجسٹر کرواتے، مسلم رجسٹر کرواتے. بہرحال لوگ ان کو وہابی کہتے تھے، تو میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے کہا محمد بن عبد الوہاب سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں. آپ نے اگر ہمیں رجسٹرڈ ہی کرنا ہے تو ہمیں اہل حدیث رجسٹرڈ کریں. اس کے برعکس بریلوی دیوبندیوں نے اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے. اس سے تو بہتر ہے اہل حدیث یا اہل سنت اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا. تو یہ وہ ہیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب المتوفا 1320 کی. ان کا فتاوی نظیریہ چھپا ہوا ہے، اہل حدیث نے چھاپا ہے، میں نے گھر میں نہیں چھاپا. فارسی کے اندر ہے، اردو ترجمہ بھی اہل حدیث کا ہے، لفظ بلفظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. فتاوی نظیریہ جلد 3 اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور سے. چیپٹر ہے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم،
جلد 3 صفحہ 445 اور 446 سوال نمبر 2 ہے اس کے اندر. سوال سنیں. اس ٹائم کے لوگ جو ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. سوال کرتے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اور خاطی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی سے مقابلہ کیے بغیر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یا امام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. اب ذرا جواب سنیں. یہ آپ کو اگر اس کا پی ڈی ایف چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے مجھے پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں. یہ کتاب و سنت.com جو اہل حدیث کا سب سے بڑی ایک ویب سائٹ ہے کتابوں والی, انہوں نے بھی اپلوڈ کیا فتاوی نظیریہ. الجواب. اب یہ جواب کے بعد جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے نا اس سے بڑا ان کے اوپر لگانا ہے. میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے, اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتویٰ لگا دوں, ورنہ اب میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اب پتہ چلے گا میاں نذیر حسین دہلوی سے آپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت ہے جو آپ نے سیلف میڈ بنائی ہوئی ہے. آپ فتویٰ لگائیں ان کے اوپر. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے. اب سنیں. الجواب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں. او تسی کیڑے پاسے دے اہل حدیث ہو بھائی؟ او کیڑے میاں نذیر حسین دہلوی تے تسی شاگرد ہو بھائی؟ آج سعودی عرب دی تنخواہ لے کے کتنے لوگ یزید کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. وہ ایک بابا اٹھائے کفایت اللہ سنابلی انڈیا کے اندر, یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی جی گل بڑی دور تک پہنچی ہوئی ہے. اے سنو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں, کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے, لہٰذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے. یہ باغی کا لفظ صحیح بخاری مسلم میں ہے, انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا. اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, یعنی گالی گلوچ لان تان کرنا. یہ تو ہم بھی, ہمارا بھی یہی موقف ہے. میں اپنا کلپ اس میں بھی انشاءاللہ ڈال دوں گا, ہو از ٹرو شیعہ آف علی, مسئلہ نمبر 102 کے اندر سے انشاءاللہ کلپ ڈال جائے گا تاکہ علمی بات بھی سامنے آ جائے. پھر وہ آگے کہتے ہیں اگر ان کی خطا اور بغاوت کا ازالہ ہو جاتا, یعنی حضرت میر معاویہ اگر توبہ کر لیتے اس مسئلے میں, تو انہیں باغی اور خاطی کیوں کہا جاتا؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دیکھو ایک انہوں نے چھپیاں دیساں کر لی ہیں علی نے, اور نذیر حسین دہلوی صاحب کے فتاوی میں لکھا ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابیت کا احترام کرنا چاہیے, سیدنا علی نے بھی ان کو صحابی تسلیم کیا ہے, ان پر لان تاننے کی, ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے, ہم حضرت علی کی سنت کے مطابق عمل کریں. الحمدللہ میں بھی میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کہ یہ جو فتویٰ چھپا ہوا ہے ان کے دارالافتاء سے فتاوی نظیریہ کے اندر, میں ان کے ساتھ ہوں کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے, غلطی اپنی جگہ. اور یہ نہ سمجھیے گا انہوں نے اپنی طرف سے یہ خاطی اور باغی لکھ دیا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے. بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. دوزخ کے الفاظ ہیں, دوزخ کی طرف بلانے والی وہ جماعت ہوگی, باغی جماعت, باغی کم جماعت اور دوزخ کی طرف بلانے والی. دوست کی نہیں ہم کہتے, وہ کئی اعمال ہیں جو کہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کو معاف کر دے. دوست کی نہیں ہم کہتے, دوزخ کی طرف لے جانے والا کام خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنا. بار یہ 50 حدیثیں پڑھیں, اس میں نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, اور مسئلہ نمبر میرا 101 اور 102 اس حوالے سے الحمدللہ ریکارڈ ہے. ہاں جی, اب دوسرا حوالہ سنیں. مفتی اعظم سعودی عرب, محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999 عیسوی, ان کا فتویٰ جو اکثر کہتے ہیں نا صحیح الالبانی. شیخ البانی تو بڑے حسینی منہج کے آدمی تھے اور انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. میں نے ان کے کامنٹس 50 حدیث میں نقل کیے ہیں, یہ پتہ نہیں کون سے اہل حدیث ہے. شیخ البانی کا نام بھی لیتے ہیں, ان کے سلسلے حدیث صحیحہ پڑھیں. شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1749 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ایک شخص ہوگا. اب شیخ البانی کے کمنٹ سنیں اس کے اوپر, میرے نہیں ہیں. پھر میں پوچھوں گا حافظ عمر صدیق صاحب آپ فتویٰ لگاتے ہیں ان کے اوپر, حضرت معاویہ کے بارے میں بکواسات کرتا ہے. سنیں کیا لکھا ہے شیخ البانی نے. وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے, یعنی یہ سنت کو بدلنے والا اور یہ بدعت جاری کرنے والا وہ شخص ہے جس نے خلافت کے انتخاب کی سنت کو بدل کر
اس کو وراثت بنا دیا. ہم پوچھتے ہیں بنو امیہ میں یہ کون سا شخص ہے؟ حضرت عثمان تو نہیں ہے، ان کا بیٹا ابان بن عثمان جوان تھا، انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے باہر نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827، جب انہوں نے یزید کو اپنے مرنے سے 4 سال پہلے خلافت کے لیے نامزد کیا اور اس کی بے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی زور کے اوپر لینا شروع کی، تو عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کا بیٹا وہ مخالفت کے لیے کھڑا ہو گیا. صحیح بخاری 4827. باقی ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرا مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. میں اس میں ساری حدیثیں بتائی ہیں اور یہ 50 حدیث میں بھی یہ ساری حدیث موجود ہیں. تو یہ شیخ البانی نے کلیئر کٹ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ فتویٰ لگایا کہ وہ سنت کو بدلنے والے ہیں، انہوں نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب فتویٰ لگائیں ان کے اوپر. تو یہ تھی ہماری اصل دلائل، یہ اصل دلائل تھے. اب کچھ دلائل ایسے ہیں کہ چونکہ اہل حدیث کی اکثر عوام اور علماء ان بزرگوں کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں جن کے میں آگے حوالے دینے لگا ہوں، لہٰذا میں وہ حوالے کوٹ کروں گا ضرور، کیونکہ اکثر تو ان کو مانتی ہے، بعض تو جان چھڑا چکے ہیں، لیکن آج تک انہی کی کتابیں بھی چھاپتے ہیں، جان بھی چھڑاتے ہیں، کتابیں بھی چھاپتے ہیں. اور اس سے مراد میرے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب. صحیح مسلم بخاری کا ترجمہ جو ہے صحیح مسلم کا، وہ اہل حدیث حضرات انہی کا چھپوا رہے ہیں. یہ ایک حنفی عالم تھے، بعد میں بخاری مسلم کا جب انہوں نے ترجمہ باقی کتابوں کا کیا تو یہ پھر اہل حدیث کی طرف آگے. یہ 1925 کی بات ہے. سب سے پہلے دنیا میں اردو زبان میں ترجمہ احادیث کی کتابوں کا اس بندے نے کیا، علامہ وحید الزمان صاحب نے. تو شارح بخاری سید داؤد راز رحمہ اللہ تعالی تفہیم البخاری کے اندر جو بخاری کی شرح لکھی ہے، علامہ وحید الزمان کو بڑے اچھے الفاظ میں لکھا اور ان کی بڑی تعریف کی ہے اور بڑا بزرگ ان کو مانتے ہیں. یعنی یہ عمر صدیق صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے کے اندر، جو علامہ وحید الزمان کو درجہ انہوں نے دیا ہے داؤد راز صاحب نے. اہل سنت پاک .com پہ آپ کو صحیح مسلم ان کی مل بھی جائے گی، داؤد راز صاحب کی تفہیم البخاری بھی اور صحیح مسلم ان کی مل جائے گی وحید الزمان صاحب کی. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پہلا حوالہ ان کا سن لیں، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977 نمبر حدیث. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ قبرستان میں جا کے پڑھی، پھر آپ نے وہاں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارا پیش رو ہوں. صحابہ کرام سے کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد جو ہے شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر جس طرح اگلے لوگ برباد ہو گئے دنیا کے مال کے اندر پھنس کے، تم بھی اس طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں 5976 اور 5977، اور یہ ہمارے ریسرچ پیپر 5B کے اندر بھی ہے، یہ 50 احادیث والا، اس کے اندر بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے. اس میں علامہ وحید الزمان صاحب اس کے نوٹ میں لکھتے ہیں شرح کرتے ہوئے، مسلمانوں نے حضرت کے چند روز بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند روز بعد ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنیاد ڈالی. معاویہ حضرت علی سے لڑے، یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا، حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی. انہوں نے سیدھا سیدھا لگا دیا کہ کن کن لوگوں نے دنیا کی لالچ میں پڑھ کے یہ سارے معاملات کیے ہیں. سنیں، معاویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی، یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا، حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، یوں فتنوں کی تار بند گئی. دوسرا حوالہ صحیح مسلم سے 6409 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہو گئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے جو والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جو ہیں نہ تو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ میری طرف اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں اور نہ میری طرف التفات کرتے ہیں. ظاہر ہے پوری زندگی جنگیں کی ہوئی تھیں تو کیسے ایک دن میں سوئچ تو نہیں تھا آن ہونا. تو مسلمان حضرت ابو سفیان کو ایمان لانے کے بعد بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کمپنی نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے حضور کو آگے کچھ ریکویسٹ کی. ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا منشی رکھ لیں، کاتب رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے لوگ میری طرف التفات کرنے لگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. کاتب وحی کے لفظ نہیں ہے، کاتب کے لفظ ہے. یعنی آپ خط بھی لکھوایا کرتے تھے حکمرانوں کے نام اور باقی تحریریں بھی، ہو سکتا ہے وہی بھی لکھوائی ہو، ہم انکار نہیں کرتے. اچھا، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا, اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو قبول نہ کرتے کہ معاویہ کو اپنا منشی رکھتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, آپ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے. یہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں سنا. آپ کو شدید حاجت بھی ہوتی تھی نا کسی چیز کی, کو آپ سے مانگ لے, جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک چاہنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی, آپ اندر گئے, اتار کے طے کر کے دے دی, اور صحابہ اس کو کہتے ہیں یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی اس وقت اوپر لینے کے لیے تہمت کے علاوہ. انہوں نے کہا میں نے تو اپنے کفن کے لیے یہ لی ہے, اور پھر ان کو اسی کفن میں دفنایا بھی گیا. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا کرتے تھے, یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیتا ہوں. اچھا, اس پہ علامہ وحید الزمان صاحب صحیح مسلم 6409 کی شرح میں لکھتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت تھی, کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا, تالیف قلب بھی ضروری تھی. ہر چند کہ ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا, مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو. پھر لکھتے ہیں آگے, ابو سفیان عمر بھر حضرت سے لڑتا رہا, 100 مسلمانوں کو شہید کیا. اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ برحق حضرت علی سے جنگ کرتا رہا اور صفین میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا. اور اس کا بیٹا یزید, اس نے تو ستم ہی ڈھایا, حسن کو زہر دے کر قتل کیا, اور حسین پر ایسے ظلم کیے کہ قلم لکھنے سے کانپتا ہے. اور ان کے بعد کے جتنے بنو امیہ کے حکمران ہوئے ان کی دشمنی خاندان نبوت کے ساتھ بالکل واضح ہے. دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر ان خلفاء نے اپنی آخرت برباد کر دی سوائے عمر بن عبد العزیز کے. ہاں جی حافظ صاحب سن لو, یہ میرا فتویٰ نہیں جے. تو کیا کیا الفاظ انہوں نے کہا جی, یعنی ابو سفیان جو ہے یعنی یزید کا دادا رسول اللہ سے لڑتے رہے, یزید کے والد حضرت علی سے لڑتے رہے, اور یزید خود خاندان نبوت کا دشمن رہا. پوری چین انہوں نے بنو امیہ ورسز بنو ہاشم کلیئر کر دی ہے. تو اب ان کے اوپر بھی فتویٰ جاہل چھوکرا اور اس طرح کی چیزیں آئیں نا, تو ہم دیکھیں گے پھر آپ کی اپنی پبلک جو ہے نا وہ آپ کو ڈیش 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 مار کے نا اپنے مکتبہ فکر سے نکال دے گی. اب بھائیو, انڈیا پاکستان کے ریفرنس سے اہل حدیث کے ایک اور بہت بڑے عالم جن کی میں بڑی پرسنلی عزت کرتا ہوں, حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ انڈیا پاکستان میں جن علماء کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. شیخ البانی نے بھی کوٹ کیا ہے ان کو اپنے فتووں میں, اور وہ ہیں امام نواب صدیق حسن بھوپالوی رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 1307 ہجری, 300 کتابوں کے مصنف ہیں. ایک نواب کی بچی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, اس کی وجہ سے یہ امیر ہو گئے, اور یہ انڈیا پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی کتابوں کے حوالے سے اور مالی خدمت جن لوگوں نے کی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ امام نواب صدیق حسن بھوپالوی ہے. یہ وہ ہیں 300 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی کتاب ہے ہدایت السائل, یہ انہوں نے کئی فتوے لکھے ہیں, سوالوں کے جواب دیے ہیں. اس کا صفحہ 510 اور 511 ہے, فارسی میں ہے. اور انہوں نے اس کتاب میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی المتوفى 1239 ہجری, ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشری, جس پہ اہل سنت کو ناز ہے. 12 جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے, حالانکہ اس میں بڑی جعلی باتیں بھی انہوں نے لکھی. ظاہر ہے شیعہ سنی کا تھا, وہ منہاج السنہ میں جب ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی, بہت بڑے عالم تھے تو ان سے بھی ہو سکتی تھی. بہرحال اس کتاب کے حوالے سے, لیکن منہ سے مزاج تھے, وہ ناسبی ٹائپ یہ لوگ نہیں تھے. اگر یہ رد کرتے تھے رافضیوں کا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ناسبی ہو جائیں. ان کے حوالے سے نواب صدیق حسن بھوپالوی نے اس کتاب میں نقل کیا. اب سنیں الفاظ. اب میں پوچھتا ہوں عمر صدیق صاحب سے فتویٰ لگائیں گے نواب صدیق حسن بھوپالوی پہ؟ معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگیں دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھیں, اور اسے اجتہادی غلطی کہنے کا قول ضعیف ہے. اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو ہر خطا کرنے والا اجتہاد کا ہی سہارا لے گا. بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب حضرت عمار کا سر لا کے ان کے سامنے رکھا گیا ہے, ایک عام انسان بھی ہو تو کانپ نہ اٹھے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, اور پھر انسان تعویلات کرنا شروع کر دے. تو یہ بات کی جو اس کی جو روح ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. باقی جو فتویٰ لگانا ہے وہ لگائیں ان کے اوپر, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی پبلک کیا کرتی ہے. اسی طرح اہل حدیث کے ایک عرب میں بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی, بڑے مشہور ہیں, المتوفى 1250 ہجری. انہوں نے نیل الاوتار, بڑی کتاب اہل حدیث کی مشہور ہے یہ فتووں کی, نیل الاوتار, اس میں اسی قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. لیکن یہ یہاں یاد رکھیے گا کہ جنگ جمل والا معاملہ بالکل الگ ہے. حضرت طلحہ ہوں, حضرت زبیر ہوں, حضرت عائشہ, ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. جنگ صفین, جنگ نہروان والا معاملہ بالکل الگ ہے. اس پہ کسی کو لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر میرا 101 سن سکتے ہیں.
صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب سے کہ ان تمام 5 بڑے بڑے علماء پر، نمبر 1 نذیر حسین دہلوی، نمبر 2 شیخ البانی، نمبر 3 علامہ وحید الزمان، نمبر 4 نواب صدیق حسن بھوپالوی، نمبر 5 علامہ شوکانی، ان سب کے اوپر وہی فتوے لگائیں جو میرے پہ لگائے ہیں، یا پھر دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیجیے. حافظ عمر صدیق صاحب کا چوتھا کامنٹ ذرا سنیں الفاظ. یہ تقیہ باز ظالم ہے، یعنی رافضیت کا الزام مجھ پہ لگایا کہ تقیہ کرتا ہے اندر سے کچھ اور ہے. یعنی ان کو کوئی باذ اللہ کوئی کشف کا کوئی شاید عقیدہ ہو، ان کا دل میں جھانک لیتے ہوں کہ تقیہ باز ظالم ہے. اچھا یہی فتوے آپ اپنے ان علماء پہ بھی لگائیں نا جن کے میں نے یہ حوالے دیے ہیں. شیخ البانی پہ بھی لگائیں تقیہ باز ظالم، ٹھیک ہے، اور باقی بزرگوں کے اوپر بھی لگائیں، نذیر حسین دہلوی صاحب پہ بھی لگائیں. اچھا تو یہ حافظ صاحب تقیہ باز تو وہ ہوتا ہے جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جو اپنی محنت کی کمائی کر کے کھاتا ہے، اور وہ اتنا آؤٹ سپوکن ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، نہ رافضیوں کا، نہ ناسبیوں کا، نہ بریلوی کا، نہ دیوبندی کا، نہ اہل حدیث کا. اس کو کیا فکر ہے؟ ہر چیز کھول کے تو ہم بیان کر رہے ہیں. ہم پہ سب سے بڑا الزام ہی آپ کا یہ کہ ہر چیز بیان کرتا ہے، تو ہمیں تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بالکل ایک ننگی تلوار ہیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اپنی نہیں بات کر رہا. تو ہمیں تقیہ کرنے کی ضرورت ہے. جس کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جس کو یہ فکر لگ جائے کہ آج میں نے جمعہ اس بات پہ پڑھایا کہ بخاری مسلم میں رفع الیدین کا طریقہ لکھا ہے تو دیوبندی بریلویوں کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی، یا میں نے جمعہ اس بات پہ پڑھا دیا کہ جو ہے وہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا سننا تو اہل حدیث کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی، یا میں نے اس پر پڑھایا کہ خلفائے راشدین کے ساتھ جب حضرت علی صحیح رہے تو ہمیں بھی ان کے بارے میں پازیٹیو کمنٹس رکھنے چاہیے تو شیعہ کی کمیٹی اس ذاکر کو فارغ کر دے گی. جب یہ لوگوں کو فکر لگی ہوئی ہو، تقیہ تو وہ لوگ کریں گے، مجھے تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ جو حق بات ہے وہ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں. حوالہ غلط ہو تو آپ بالکل پیش کریں کہ ہاں جی اس سے رجوع کریں، انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو لعنت کرنے کی بدعت ہے، یہ تو بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی، اور میں اس کو بدعت کہتا ہوں. اس میں میرا پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہے. اگر صحابہ کرام کی عزت آپ نے سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھیں. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ، 2 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 61 ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ بھی تقریباً 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس کو سن سکتے ہیں. تو الحمدللہ میں بالکل حق بیان کرتا ہوں. اگر میں کوئی تقیہ باز رافضی ہوتا نعوذ باللہ تو میں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا. میرا چیلنج ہے کوئی ایک رافضی نکالو، مر جائے گا کبھی معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہے گا، باقی کئی جگہوں پہ تقیہ کر جائے گا. اس معاملے میں ان کی رگ پھڑک جاتی ہے، ان کو صبر بھی نہیں آتا، یا وہ یا علی مدد کو شرک کہے گا. میرے ہر لیکچر کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اور میں کلپ بھی ڈال دوں گا. حافظ عمر صدیق صاحب اس کو ذرا سنیے گا، آپ کو پتہ چلے علم کس میدان کا نام ہے کہ الحمدللہ کتنی بیلنس گفتگو میں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے. الحمدللہ تعصب میرے اندر موجود نہیں ہے. تعصب تو ابن تیمیہ کے اندر ہے، جنہوں نے حدیث متواتر من کنت مولا فہذا علی مولا کا انکار کیا ہے، جس کا انکار ان سے پہلے نہ کسی نے کیا، نہ بعد میں کسی نے کیا، نہ شیخ البانی نے کیا، نہ شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ نے کیا. آپ اپنے گھر کی خبر لیں اور وہی فتویٰ لگائیں جو میرے پہ لگاتے ہیں اگر کوئی ہے. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے. اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 6226 6227 اور 6228 4 طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے. غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے،
اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے اللہ کی رسی. اور پھر زید ابن ارقم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز، بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت نہیں ڈری. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ 4 حدیثیں ہیں. کیوں؟ ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، باہر ہے، المستدرک للحاکم میں. اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے، حسن درجے کی ہے، اس سے بہت کمزور ہے وہ. یہ تو مسلم کی حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث کے میں اپنے بعد 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ حجۃ الوداع پر آپ نے فرمایا تھا، لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا. کافروں نے ضرور کیا، لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد ذبح کر دی. یہ درود شریف کس منہ سے پڑھتے ہیں؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں 3713، مسند امام احمد میں 19321، سنن نسائی الکبریٰ میں 8478 اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 نمبر. یہ 4 میں نے حوالے دے دی ہیں. یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کم از کم 22 طرق لیے 22 صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث، جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر، اے میرے اصحاب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر قم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا. پھر آپ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، مشکل کشا، حاجت روا نہیں. مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے دلی محبوب. قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی کا مولا ہے اللہ، جبریل، ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب. جو مولا کا مشکل کشا والا معنی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب. النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولا ہے. اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے، جگری یار کے لیے. تو یہ اس کا مشکل کشا معنی لینا بالکل ظلم ہے. بھائیو
قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے۔ مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں۔ ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہے، بغداد میں بھی قبر میں، اور کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور غائب میں پکارنا عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایاک نعبد، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی، دعا تجھ سے کرتے ہیں، دعا ہوگی اللہ سے۔ بہرحال اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں، وہ صحیح مسلم میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے، جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث، اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے، دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے، اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے، بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ ہرہ میں یزید نے جو کچھ کیا، قتل عام ان کا، اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں۔ لہٰذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا، اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے۔ حجۃ الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے، آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے، اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے۔ حضور ان کو ڈرا رہے تھے، اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی۔ اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل، پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا۔ یہ تھی اس کی حکمت، اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہوں، ہم کسی پر لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے، اور نہ ہم رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، غلطی جو ہے 100 بسم اللہ بیان ہوگی۔ حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں، 7 دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا، ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معاذ اللہ۔ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی، تو اس پہ میرا پورا ایک علیحدہ سے ریسرچ پیپر یہ میں نے جو بتایا، اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھی، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لعنت کرنے کی بدعت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی، لہذا شیعان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے۔ مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جبکہ
دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممبروں پر لعنت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہے کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لعنت کرتے ہیں. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدعت پر نہ چلے, مولا علی کی سنت پر چلے. یہ فرق سمجھ لیجئے. تو شیعان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ, خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں. آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا, بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں, دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں, لیکن ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے, دوسرا سنی نہیں ہے. تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک. شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی, یہ جامع شیری بن جائے گی؟ نہیں. اصل تو بات ہے کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے. شیعہ علی کا وہی ہوگا, علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لعنت نہ کی جائے. یہ لعنت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے. جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں, ان کی پارٹی میں قیامت والے دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھے. ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں, دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اہل بیت کے ساتھ. اب یہ الزامی جواب بھی سن لیں پھکی کے طور پر, اینٹی وینم. یہ جو مجھے رافضی کہتے ہیں نا, تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ان کے بزرگ بھی یہی کام کرتے رہے. انہی کے بزرگوں نے ہمارے اہل سنت کے سب سے بڑے امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری, جو احمد بن حنبل کے استاد ہیں, اور احمد بن حنبل جو ہیں بخاری اور مسلم کے استاد ہیں, اور امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے. امام شافعی کو انہی لوگوں نے رافضی کہہ دیا تھا. تو مجھے اگر کہہ دیا تو مجھے کون سی پریشانی ہے؟ مجھے تو یقین ہو گیا کہ میں امام شافعی کے اس پیٹرن پہ چل رہا ہوں. امام شافعی کے اشعار صحیح سند کے ساتھ, دیوان شافعی ان کی چھپی ہوئی ہے اپنی کتاب, تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے. تاریخ الاسلام میں امام ذہبی لے کر آئے ہیں. ان کے اشعار ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو یہ پوری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں, اگر تو مجھے رافضی کہنا چاہتے ہو تو کہو. میں آل محمد سے کبھی بھی محبت نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں اس پہ کہتا ہوں کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا, شیخ صاحب میرے بھی کچھ شعر اس میں شامل کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں, اگر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دفاع کرنے کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں, اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو, اجماع کو حجت مانتے ہوئے اپنے عقائد اور نظریات رکھنا اور اس کے مقابلے پر کسی بزرگ کی کوئی پرواہ نہ کرنا, اس کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلم کہلانے پر ہی فخر محسوس کرتا ہوں. تو یہ جو حافظ عمر صدیق صاحب نے الزام لگایا تو میرے لیے پریشانی کی نہیں ہے. انہی کے بزرگوں نے, انہی کے روحانی بزرگوں نے امام شافعی پہ بھی رافضیت کا الزام لگایا. لہٰذا الحمدللہ مجھے تو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اس حوالے سے, اور میں ان کو پھر وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ کر دوں کہ میں حضرت معاویہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں, حضرت عمر بن عاص ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. غلطی اپنی جگہ, میرے کلپس بھی ریکارڈ ہیں. غلطی کی وجہ سے کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی, میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. یہ تو کرائٹیریا ہے اسلام کا, اور اسی میں الفاظ ہیں تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غرباء کے لیے اور قوانین ہوتے تھے. تو الحمدللہ ہم حق بات کرتے ہیں عزت اور احترام کے دائرے میں, ورنہ حضرت یوسف کے بھائی صحابی نہیں ہیں, 2 نبیوں کے صحابی ہیں, حضرت یعقوب کے بھی حضرت یوسف کے بھی. ان کی غلطیاں کو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بھی فتویٰ لگائیں گے رافضیت کا, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ دیکھیں, آپ اندازہ کریں تو کس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں, یہ ایسی بات نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں. اور میں حافظ عمر صدیق صاحب کو آخر میں ریکویسٹ کروں گا اس حوالے سے, اسی کانٹیکسٹ میں, کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے, اس میں 2 روایتیں موقوفاً سیدنا علی سے موجود ہیں. اس کی صحیح سند فضائل صحابہ میں موقوفاً, جو مرفوع روایت ہے طبرانی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے, وہ ضعیف ہے. یہ موقوف روایت بالکل ٹھیک ہے سیدنا علی سے کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں, اور میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. تو غلو جو محبت میں کرتے ہیں رافضیوں کا تو سب کو پتہ ہے, یہ ناسبیوں کو بھی ذرا دیکھیں کہاں پر ہیں. حافظ عمر صدیق صاحب, آپ تو جیلم کئی بار آئے ہیں, یہ ہماری اکیڈمی کے پاس مسجد ہے بابے بگے کی مسجد, جس کے اندر آپ کی ایک اہل حدیث بھائی تھے فیض عالم صدیقی صاحب, وہ امامت کرتے رہے. آج ان کا بیٹا جو ہے سرگودے میں اہل حدیث مسجد کا امام ہے. آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ وہ ناسبی, ٹھیک ہے جی, اور سیدنا علی کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کرنا وہ تو آپ کی صفوں کے اندر ہے. آپ ذرا خبر لیں, رافضیوں کی بھی خبر لیں, ناسبیوں کی بھی لیں, ون سائیڈڈ نہ لیں. الحمدللہ ہم سب کی خبر لیتے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ کئی رافضیوں نے میرے فیس بک پہ یہ کمنٹس کیے ہوئے ہیں میرے بارے میں کہ اس لانتی کو دیکھو, معاویہ کی ساری غلطیاں بھی بیان کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ اس نے غلطی کی, اور پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے مجھ سے رافضی کدھر خوش ہیں. حافظ عمر صدیق صاحب, مجھ سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے. ہاں عوام الناس خوش ہے
इसीलिए उसकी फीडबैक ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुझे सबसे बड़ा फितना डिक्लेयर किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के डिक्लेयर करने की बरकत से आज हजारों नहीं लाखों लोगों तक पूरी दुनिया में 60% मुसलमान उर्दू समझते हैं, चाहे इंडिया के हों, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, उन तक हमारी दावत पहुंच रही है। और जो है इनके ऐवानों के अंदर जल्जले आए हुए हैं मुकाबले फिक्र के, अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां कमेंट जो है वो उमर सदीक साहब ने मेरे बारे में ये दिया कि 3 तलाक के मसले पर इसे शदीद ठोकरें लगी हैं, ये शख्स जहालत के सिवा कुछ नहीं है। हाफिज साहब, ये जो ठोकरें मुझे नहीं लगी हैं, आपके अहले सुन्नत के, मेरे अहले सुन्नत के चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, इमाम शाफी अल मुतवफ़ा 204 हिजरी, इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, इमाम अहमद बिन हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, ये सारे आइम्मा एक वक्त की एक मजलिस की 3 तलाक को 3 तसव्वुर करते थे। लिहाजा ये जहालत के सिवा कुछ नहीं, और ठोकरें लगी हैं, ये उनके ऊपर भी फतवा लगाएं। अहले सुन्नत का ये मुत्तफिका मसला है, इमाम इब्न तैमिया से पहले किसी सही सनद से साबित नहीं है कि किसी ने 3 तलाक को एक तसव्वुर किया हो और सही मुस्लिम की उस हदीस की इंटरप्रिटेशन गलत की हो। वो इंशाल्लाह मैं अपना क्लिप भी इसमें डाल दूंगा, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है सही। और दौरे आज़म में शेख जुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह, जिनको आप कई मामलों में अपना उस्ताद समझते हैं, उनका तो यही मौक़िफ़ था, उनको भी फिर जाहिल डिक्लेयर करें। और उन्हीं के एक शागिर्द हैं जो मुझे तो शायद मुसलमान भी नहीं समझते, मैं इल्मी तौर पे उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे जेलम के जो है वो गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब, वो भी एक वक्त मजलिस की 3 तलाकों को 3 ही समझते हैं। इमाम इब्न माजा ने भी बाप बांधा है, एक मजलिस की 3 तलाकें 3 होंगी सुन्नत इब्न माजा में। तो ये फतवा मेरे पे क्यों, उन पे क्यों नहीं? जहालत के सिवा कुछ नहीं है। मीठा मीठा हाप ते कोड़ा कोड़ा थू थू, मैं यही कहूंगा फिर दोगली पॉलिसी से कुल्ली इज्तनाब करें। जो फतवा मेरे पे लगाना है वो उन बुजुर्गों पे लगाएं। मैं इंशाल्लाह मसला नंबर 80 से, जो 2.5 घंटे का लेक्चर है शेख जुबैर लिज़ई एक हक़ गो आलिम दीन, जिसमें मैंने वीडियो क्लिप्स उनके लगाए हैं, उनकी किताबों के हवाले दिए हैं, तलाक के हवाले से यहाँ पर क्लिप भी इंशाअल्लाह ताला ऐड कर दूंगा। मौक़िफ़ नंबर 11, सेकंड लास्ट, ये जरा कड़वा मसला है, और वो है भाइयों एक मजलिस की 3 तलाकों का। देखें ना जनाब, अब कड़वा ऐसा है कि आप सबने हंसना शुरू कर दिया। शेख साहब इस मसले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, और मुझे उन्होंने यहां तक कहा कि अली भाई, मैं अगर आज के अहले हदीस उलमा, आज के, याद रखिएगा, पहले 300 साल के नहीं, इसीलिए उन्होंने मेरी कॉल में भी कहा है कि मैं सिर्फ पहले 300 साल के अहले हदीस उलमा का कायल हूं, बाद के उलमा अगर इख्तिलाफ करेंगे मैं उस पर कोई कायल नहीं हूं। तो मुझे कहा करते थे, खुद उन्होंने मुझे ये बात की जब मैंने तलाक का मसला उनसे डिस्कस किया। वैसे वीडियो पे जवाब नहीं वो देते थे, मेरी वीडियो में भी मुझे पता है वो जवाब नहीं देते, तो मैंने उनको सवाल से पहले ही कह दिया था, शेख साहब आखिरी सवाल है, आपकी मर्जी है, जवाब दें या ना दें। तो जब मैंने सवाल किया, उनका बस ये फिर बाद में डिस्कस करेंगे। बार उन्होंने एक मजमून भी लिख के रखा हुआ था, वो छपा नहीं है, बार अभी मौजूद है। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक सलासा का मसला है। बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बढ़िया आपने शफ़क़त फरमाई है, अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। अभी एक और मसला तलाक सलासा के बारे में इंशाल्लाह में तहकीक करनी है। तो शेख साहब, जो सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में 3 तलाकें एक तसव्वुर होती थी, फिर सैयदना अबू बकर के ज़माने में, सैयदना उमर के ज़माने में, तो शेख साहब ने कहा यह हदीस सुनन निसाई में मौजूद है, इस पे इमाम निसाई ने अपना फहम लिख दिया है कि यह हदीस गैर मदखूला के लिए है। और मसाइल अहमद के अंदर भी अहमद बिन हंबल कहते हैं यह हदीस गैर मदखूला के लिए है, ऐसी औरत जिससे मर्द ने सोहबत ना की हो, यानी रुखसती से पहले। उसमें तो हमारे बरेलवी, देवबंदी, हनफी, शाफी, मालकी सारे उलमा कायल हैं कि जिस औरत की रुखसती ना हुई हो उसको अगर 3 तलाकें भी दे दी जाए तो एक ही शुमार होगी, दोबारा निकाह नए हकमहर के साथ उसके साथ हो सकता है, गैर मदखूला। इसमें तो इजमा है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो ये कहते थे ये हदीस है, इसका फहम ये है कि ये गैर मदखूला के लिए है। इमाम इब्न माजा ने भी पूरा बाब बांधा है, एक मजलिस में 3 तलाक 3 तसव्वुर की जाएंगी। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है इकट्ठी 3 तलाक का जवाज। अलमोता इमाम मालिक में मौजूद है, आप उठाएं अलमोता इमाम मालिक, सबसे पहले हदीस की किताब है, जरा तलाक का चैप्टर खोल के सहाबा के फतवे पढ़ने शुरू कर दें। तो मुझे शेख साहब अक्सर ये जुमला बोला करते थे कि अली भाई, अगर मैं आज के अहले हदीस उलमा का ये मसला मान लूं तो मेरा सारा मनहज ढकोसला बन जाएगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन के फाहम के मुताबिक हमने किताब और सुन्नत को समझना है। तो इस मसले में, और मुझे अक्सर कहा करते थे अली भाई, एक मसला अहले हदीस का ऐसा है जो इजमा के खिलाफ है, आज के अहले हदीस का, सारों का नहीं। उलमा अरब में भी कुछ लोग हैं जो उनकी तायद करते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी कई उलमा है जो इसके कायल हैं। बाकी ये पहली दफा मसला उठाया इमाम इब्न तैमिया ने, 700 साल तक किसी ने ये मसला नहीं उठाया,
اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے. بہرحال اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری 25 منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 15 کے نام سے، جس میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ، حلالہ اور حرامہ، یہ دونوں اعتبار سے میں نے، جو حلالہ بھی بعض لوگ کرواتے ہیں نا جی، خیر ہے جی اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس معاذ اللہ بیوی رکھ دو. اور سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. کتنی احادیث موجود ہیں والعیاذ باللہ تعالی. تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں. بہرحال ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ شکر ہے بڑی نیکی کی. ویسے تو الموطا امام مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے، لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293 نمبر طلاق کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے. طلاق کی حدیث جو 3 طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے، عبداللہ ابن عباس، جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک تصور ہوتی تھی، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی، سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا. وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہی راوی ہیں ابن عباس، اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293. اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. یہ الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، سنن الکبری البیہقی میں بھی موجود ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 97 طلاقیں تو تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، باقی 3 طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. انہوں نے نہیں کہا کہ 100 دیے ہیں چاہے 1000 کی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ سے نقل کر کے کہ جی جتنی مرضی دیتے رہو. تو اس طرح نہیں. تو یہ مسئلہ بہرحال الحمدللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے.